نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دینی مسائل میں آپ کا میزبان مولانا سید اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج چونکہ ربیع الاول کا مبارک مطہر مہینہ رواں دواں ہے اور آج 9 تاریخ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، بعثت بھی ہوئی ہے، آپ نے ہجرت بھی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ آج ہم نے اس سیرت کے حوالے سے اس موضوع پر مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں حضرت مولانا میاں محمد اشرف صاحب، جو خطیب مرکزی جامعہ مسجد منڈیا میزائل چوک کے خطیب ہے اور ماشاءاللہ مبلغ مدرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری نشست پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان حضرت مولانا حسین معاویہ صاحب، جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری اہل سنت والجماعت ضلع آباد ہے اور بڑی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مدرس بھی ہے ماشاءاللہ، دین کے لیے ہر میدان میں دونوں حضرات صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج چونکہ ہم نے مدعو کیا ہے کہ اس اہم موضوع پر ناظرین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ السلام کے شب و روز، حضور علیہ السلام کی تعلیمات، اسوہ حسنہ پر ان سے گفتگو کی جائے تاکہ ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ تعلیمات پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو حضرت مولانا میاں محمد اشرف صاحب، آپ سے چونکہ موضوع آپ کے سامنے آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے ہیں اور یہ مقدس دین لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی صورت میں ہیں، تو اس پر آپ ذرا گفتگو فرمائیں کہ اس دین کے فضائل، حضور علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے اس کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں ناظرین کے سامنے۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال تبارک و تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، صدق اللہ العظیم۔ مولانا سید اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو شمال ایچ ڈی نیوز کا آپ کا اپنے جو میزبان ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ اتنی مبارک محفل کے اندر انہوں نے ہمیں آنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے بڑا عام سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ اس مہینے میں ہوئی ہے۔ یقیناً مہینہ یہی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے تو جو اختلاف ہے اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، بہرحال مہینہ یہی ہے۔ اس مہینے میں اب اگلا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا، آپ کے 40 سال لوگوں میں گزرے، مثالی گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہمیں اس پیغام کو اپنانا، جو نمونہ زندگی دیا ہے اسے اختیار کرنا، اصل مسئلہ یہاں آ جاتا ہے۔ اس مہینہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا تذکرہ، آپ کے لڑکپن مبارک کا تذکرہ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا کمال ہے، جو اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس، آپ کے زلفیں، لیکن سیرت کا جو لفظ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا تو سیرت اپنانے کا حکم دیا۔ یعنی ایک سیرت ہے اور ایک صورت ہے۔ اب عام طور پہ بعض دفعہ جسے خلط مبحث کہتے ہیں، ایک
بعض کو دوسری میں ملا دینا. اس میں یہ بھی ہے کہ جلسہ تو ہو رہا ہوتا ہے, عنوان ہوتا ہے جلسے کا سیرت سرور کونین, سیرت ساقی کوثر, سیرت خاتم الانبیاء, اور آگے بات کی جا رہی ہوتی ہے چہرہ اقدس کی, آپ کے قد مبارک کی, آپ کی رنگت مبارک کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم سے تعلق رکھنے والی جس بات کا تذکرہ کیا جائے عبادت ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیرت کے عنوان سے بات کر رہے ہیں تو سیرت اس کا لغوی معنی تو ہے چلنا, سیر کرنا, سارا یسیر سیرن, لیکن ہمارے دین کے اندر جب یہ لفظ مطلقاً بولا جائے آگے پیچھے کسی قید کے بغیر, تو اس وقت سیرت سے مراد ہوتی ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال سیرت آپ کی شروع ہوتی ہے جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ کو, اور آپ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں کو بتاتے ہیں مقصود زندگی. کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 2 اجزاء پر مشتمل ہے. پہلے میں ہے مقصود زندگی, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن و انسان کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, میری عبادت کریں. اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر وہی اقرار ہے کہ اور توحید کے ساتھ, اکیلے پن کے ساتھ, انفرادیت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. تمام انبیاء آتے ہی سب سے پہلا پیغام وہ یہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. قرآن مجید کو ہم شروع کرتے ہیں اس سے لے کر والناس تک جو ہے نا اللہ کی توحید. تو بہرحال آپ یہاں پیغام دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو پہلے حصے کے اندر تو ہے مقصود زندگی اور دوسرے حصے میں ہے طرز زندگی. مقصود زندگی ہے اللہ کی بندگی اور طرز زندگی ہے محمد الرسول اللہ کا طریقہ. جس طرح کسی آدمی نے سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں, آپ کے کردار کے بارے میں, جب سوال کیا گیا تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا اما تقرأ القرآن, کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, کہ وہ جو الفاظ میں جو کچھ دیا گیا ہے ایک قرآن وہ ہے اور دوسرا چلتا پھرتا قرآن ہے کہ کان خلقہ القرآن. اگر وہاں اقیم الصلاۃ الفاظ میں ہے تو یہاں عمل میں آپ کو مل رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک کی صورت میں. تو بہرحال ہمارے لیے جو چیز ہے اپنانے کی, ہمارے لیے جو پیغام ہے تو وہ آپ کی سیرت طیبہ میں ہے, اسی میں ہمارے لیے کامیابی بھی ہے. اور اس میں ہم جس طرح کی علامہ صاحب نے شاعر مشرق نے کیا خوب بات کہی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ظاہر بات ہے یہ شعر جواب شکوے میں ہے. تو آپ گویا کہ سوالات کی ہماری طرف سے سوالات ہوئے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں تم سے راضی ہوں گا, تمہیں کامیابیاں دوں گا, تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے. وہ محمد سے وفا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ کی تعلیمات کو ہو بہو اپنانا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یوں لگے گا گویا کہ خالق کائنات نے قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیے کہ میرے محمد کے پیچھے کامل طریقے سے چلو, گویا کہ تم اپنی تقدیر ہی خود لکھ رہے ہو, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت نے ماشاءاللہ پیاری گفتگو فرمائی. حسین معاویہ صاحب, آپ چونکہ سیرت کا ہی موضوع ہے تو آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت نے تو فرمایا کہ ایک سیرت ہے ایک صورت ہے, تو تھوڑی سی روشنی آپ کے فضائل میں حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, لیکن پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اس چینل شمال HD نیوز کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور مولانا سعید اللہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا
کہ انہوں نے اس مقدس اور مطہر موضوع پر ہمیں بھی کچھ اپنے معروضات پیش کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے جیسے مولانا اشرف صاحب بات کر رہے تھے، سیرت اور سورت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا تھا، اور تکمیل دین امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی کتاب دے کر، اور وہ رسول اس دین کو پورے دینوں پر غالب کرے گا، اور اللہ رب العزت کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ کوئی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ جو شخصیت اللہ کے دین کو پورے عالم پر غالب کرے گی وہ شخصیت محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب اسی آیت کے اندر، اسی جملے کے اندر غور کیجئے، اسی جملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء، لاکھوں انبیاء بھیجے ہیں، لیکن چند انبیاء علیہ السلام کے جو کلموں کا ذکر ملتا ہے، کسی کے ساتھ نوح نجی اللہ کا ذکر ہے، کسی کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، کسی کے ساتھ کلیم اللہ کا ذکر ہے، اور کسی کے ساتھ روح اللہ کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ کا ذکر کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد الرسول اللہ، کلمے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول ہونے کا ذکر ہے، تو گویا کہ یہ تکمیل دین ہے اور تکمیل نبوت ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں جیسے سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے کہ تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور یہ جتنی انسانیت ہے یہ لکھنا شروع ہوں، اور تمام دریاؤں کو سیاہی بنا دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی جائے تو یہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل اور اتنے بلند مرتبے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ یعنی اللہ کے دین کو پورے عالم میں غالب کرنے کے لیے جو کمانڈر آئیں گے، جو چیف آئیں گے، جو قائد آئیں گے، وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فوج اور آپ کے شاگردوں کا بھی ذکر کیا کہ والذین معہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں گے، تو ان کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں مختصراً معیت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحہ ساتھ رہتے ہیں، اس کو معیت کہتے ہیں، یا جو کسی خاص موضوع میں، کسی خاص عنوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اسے معیت کہتے ہیں۔ تو معیت کے 3 درجے ہیں، ایک معیت ایمانی ہے، اور ایک معیت مکانی ہے، اور ایک معیت زمانی ہے۔ معیت ایمانی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، تو جو بھی اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو تو وہ بھی معیت ہے، یعنی تمام شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور موافق ہو تو یہ معیت ایمانی ہے۔ اور یہ الحمدللہ سب مسلمانوں کو یہ معیت ایمانی نصیب ہے۔ جو قیامت کی صبح تک مسلمان ہو کر آئیں گے تو وہ معیت ایمانی اس کو نصیب ہوگی۔ دوسری معیت مکانی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان یعنی مدینہ منورہ میں جس نے حاضری دی ہو تو اس کو معیت مکانی بھی نصیب ہوگی۔ اور تیسری معیت زمانی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو تو یہ معیت زمانی ہے۔ اب جس کے پاس معیت ایمانی ہے تو یہ 1 درجہ ہے، اور جس کے پاس معیت ایمانی اور معیت مکانی 2 ہیں تو یہ 2 درجوں والے ہیں، ان کا درجہ پہلے درجے سے ذرا تھوڑا سا بلند ہے۔ اور جس کے پاس یہ تینوں ہیں کہ معیت ایمانی بھی ہے، معیت مکانی بھی ہے، معیت زمانی بھی ہے، تو ان کا درجہ اور بلند ہے۔ لیکن ایک شرط یہ ہے
کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس پہلی مائیت یعنی مائیت ایمانی نہیں ہے، مائیت مکانی بھی ہے، مائیت زمانی بھی ہے، تو اس کا یہ مائیت ایمانی اور مائیت مکانی اور مائیت زمانی ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مائیت ایمانی کے ساتھ ساتھ دوسری دو مائیتیں ہیں تو یہ تو بہت بلند درجہ ہے، بے شک۔ لیکن اگر مائیت مکانی اور مائیت زمانی ہو لیکن مائیت ایمانی نہ ہو، جیسے ابو جہل ہے، مائیت مکانی بھی حاصل ہے، مائیت زمانی بھی حاصل ہے، لیکن مائیت ایمانی حاصل نہیں ہے، تو وہ جہنم میں، جیسے اسی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کے آخر میں یہ ساری مائیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ آخر میں یہ تینوں مائیتیں یا تینوں میں سے پہلی مائیت بھی جس کے پاس ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومنہم مغفرۃ واجرا عظیما کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بات مائیت کی حضرت اسی میں سوال کہ اس وقت مائیت ایمانی تو ہے جو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مائیت ایمانی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، آپ کے ختم نبوت پر ایمان ہے، لیکن میں اگر تھوڑا سا اضافہ کروں مائیت عمل اس کی کمزوری ہے۔ اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ سب دعویٰ کرتے ہیں، اس میں حضرت آپ سے یہ سوال کروں گا کہ علماء کرام کی کوتاہی ہے یا عوام الناس کی ہے یا کس کی طرف سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم بہت پیچھے۔ حضور اکرم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جی زلف مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا قد، آپ کا چال چلانا، آپ کا شب و روز، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، تمام چیزیں جیسے حضرت نے پہلے فرمایا کہ جلسوں میں بڑے شاندار تقاریر ہوتی ہے اور لوگ بھی واہ واہ کر جاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم تیار نہیں ہے کہ ہم انصاف کریں، ہم تیار نہیں ہے کہ ہم چہرے پر داڑھی سے جائیں، ہم تیار نہیں ہے کہ ہم سر پہ پگڑی رکھیں، ہم تیار نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی کوشش۔ یہ چیزیں حضرت آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس میں ہماری کمزوری ہے، علماء کرام کی کمزوری ہے، مدارس کی کمزوری ہے، مبلغین کی کمزوری ہے کہ عوام بجائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں حضرت ناظرین، کہ اس وقت ضرورت ہے کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے آج بھی جس چیز کی ضرورت ہے پہلے بھی اسی کی تھی، جس چیز سے پہلے درست ہوئے ہیں اسی سے پچھلے بھی درست ہوں۔ ظاہر بات ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو رسول اللہ کے طریقے پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اصل یہ کہ اس میں کوتاہی کس طرف سے ہے، تو دونوں طرف سے کوتاہی ہے۔ جو بڑے حضرات ہیں، عظیم الشان حضرات ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں ان کا کہوں، جس طرح بڑے حضرات ہیں علماء کرام، ان کے علاوہ عمومی طور پر دونوں طرف سے کوتاہی ہے۔ اس وقت ہمارا ایک عام وہ بن چکا ہے کہ لاپرواہی، بے حسی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بتانے میں بھی کچھ کوتاہی ہے۔ بہرحال دونوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات جتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ اس بارے میں جو حدیث ہے چاہے اس کے الفاظ پہ کلام ہو بھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن معروضی حقائق سے یا خود قرآن مجید سے تو وارث علماء ہی ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کرام لا یورثوا درہما ولا دینارا، وہ درہم اور دینار والی میراث تو نہیں چھوڑ کر جاتے، ان کا یہی کام ہے کہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، ڈائریکٹ، گویا کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ترجمان علماء کرام ہیں۔ تو بس اس میں تو میرے جیسا آدمی کیا اس میں وہ کر سکتا ہے، لیکن بار یہ ہے کہ ہم میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ علماء کرام جو ہیں وہ عظیم الشان ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کی اس میں فریضے میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ بھی دور کریں، اور عوام الناس سے تو میں بھرپور گزارش کروں گا، ہمارے ہاں جو بے حسی چل رہی ہے، آپ مثال کے طور پر بارہا آپ کہیں جی صف سیدھی کریں، اچھا اگلی صف، پچھلی صف دائیں طرف سے آدھی بنی ہے، تیسری اسی کے پیچھے بن رہی ہے، حالانکہ دوسری صف بایاں طرف پورا خالی ہے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح مسجد میں آتے ہوئے
یعنی ہمیں جسے کہتے ہیں نا جی احساس والی زندگی، ذمہ داری کا احساس ہونا کہ مسلمان اللہ کا فوجی ہے، حزب اللہ ہے، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اسی محنت میں، اسی جد و جہد میں گزرتی ہے، تو امتی کا بھی تو ظاہر بات ہے وہ کام ہے، اور وہ اتنے ہیں کہ اتنے ڈھیلے ڈالے ہو چکے ہیں کہ بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہے، تو کیا ان سے پوچھ نہیں ہوگی یا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ بھائی آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، آپ اللہ کے فوجی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور دین مبین جو آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو والدین کی طرف سے اور بغیر کسی تکلیف اٹھائے اللہ نے یہ جو بے بہا نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، تو کیا اس کا یہ شکریہ نہیں ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں؟ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کافر ہیں، بیدار ہیں، ہر معاملے میں جناب وہ کیا کہتے ہیں منظم ہیں، اور ہمارے ہاں بے نظمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ احساس نہیں ہے، اپنے وہ کیا کہتے ہیں جو فریضے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ادائیگی کے اندر کمی کوتاہی بھی ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ کہوں گا جی کہ جو حضرات ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں اور عوام بھی توجہ کرے، دونوں مل کے، وہ جیسے ہے نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، دونوں طرف سے غور ہوگا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت حسین معاویہ صاحب، یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر بلکہ عالمی سطح پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے کوئی ایک عادت نماز پڑھ لی تو میں سمجھتا ہوں بس میں جنت کو تو میں ٹھیکیدار بن گیا، وارث میں ہی بن گیا، باقی 4 نمازیں پڑھو نہ پڑھو۔ یہی چیز اس وقت بنی ہے، رسمی چیزوں کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ مثال کے طور پر، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جائے 12 ربیع الاول ہے یا 9 ہے 10 ہے 11 ہے جو بھی ہے، اس میں جلوس میلاد کرے، گھر میں جلوس کرے، پروگرام کرے، جھنڈے لگائے، بتیاں لگائیں، کھانے مکانے تقسیم کرے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ایک حق ادا کر دیا۔ کیوں جی حضور علیہ السلام دنیا میں اس خوشی میں کر دی۔ اس کے بعد سال سال نہ ہم نماز پڑھے، نہ ہم کوئی قرآن کے قریب جائے، نہ تلاوت کرے، نہ کوئی اور کام کرے۔ اس طرف یہ جو ذہن بن گیا ہے لوگوں کا، تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا یہی چیزیں ہیں، اسی سے جنت کا حصول یا اللہ کی رضا ہے، یا عملی زندگی کی طرف جانا ہوگا ہمیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیمات دی ہے یا ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، یا جو اصل دین ہے اس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گویا کہ اس کا مقصد آپ کے سوال کا یہ ہے کہ ہم رسموں کے پیچھے زیادہ چل پڑے ہیں اور اصل دین کو چھوڑ دیا ہے نا۔ اس میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو شاگردوں کو سکھایا ان کی زندگی ہم دیکھیں، تو جو چیزیں جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمام کی تمام احادیثیں وہ سنت نہیں ہیں، بلکہ سنت حدیث ہے لیکن تمام حدیثیں سنت نہیں ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی ہیں، تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، کوئی امتی 11 شادی نہیں کر سکتا ہے۔ تو مقصد عمل کرنے کی چیز وہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو اور صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہو، یہ ہمارے لیے کرنے کی چیز ہے۔ لیکن میں یہاں افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہم چاہے وہ خواص ہوں، بعض خواص اور عوام، اکثر ہمارے اندر یہ چیز نکل گئی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر کم توجہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عملی زندگی ہے اس پر ہماری توجہ کم ہے۔ یہ جو ہمارے اندر رسم و رواج، یا ہم اس کو بعض جیسے میلاد منانا ہے، یا بعض ایسی رسومات ہیں جسے ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے کرتے ہیں، بسا اوقات ہم اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور حقیقی عشق ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت ہے اور ولادت کا ایک مقصد ہے۔ اب جو ولادت کا مقصد ہے اب اس کو ہم نہیں چھیڑتے، اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، ولادت منانے پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ ولادت کا مقصد کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں اور کیا چیز سکھا کر گئے ہیں، کیا چیز دے کر گئے ہیں، اپنے 5 فٹ جو ہمارا جسم ہے، قد ہے، اس پر غور کریں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے
وہ اپنے اوپر اپنے جسم پر اپنے سے شروعات کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں کہ ہم نے اپنے اوپر اس کو کتنا عمل میں لایا ہے، ہمارا طریقہ کار کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ اگر وہ ہمارا طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کار کے مطابق ہے، تو اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہم یہ جتنی رسومات کرتے ہیں، مثلا آج کل کے بعد ایسے رسومات ہیں جن پر میں بحث کروں گا تو عجیب سی لمبی سی بحث چل جائے گی، ان رسومات کو دیکھیں تو وہ صحابہ کرام میں ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد والی جو زندگی 13 سالہ زندگی ہے، اس میں وہ کوئی رسم نہیں ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گویا کہ 100 سالہ دور ہے، 100 سالہ دور میں کسی صحابی سے ایسی رسم ہمیں ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر آتے جائیں تو بڑے ائمہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو اس تمام کا جائزہ لینے سے ہمیں پتہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں جنہیں آج ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین میں نہیں ہیں، تو یہ یہود و نصارہ اور یہ کفار اور یہ باطل کی سازش ہے۔ اس لیے کہ باطل کا یہ ہمیشہ، خاص کر یہودیوں کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ براہ راست مسلمانوں کے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یا تو مسلمانوں کو خرید کر مسلمانوں ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا منافقت پھیلا کر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں بھی ذکر ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسی بعض خرافات، بعض ایسی رسومات جو دین میں نہیں ہیں اور ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اسے ہم مثال کے طور پر ایک میلاد لے لیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، بڑا اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، یہ بڑا خوشی کا دن ہے، خوشی کا مہینہ ہے، ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس مقصد پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا، اور اس کو نہیں دیکھنا۔ لیکن اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، مقصد پر پورا نہیں اترتے ہیں، تو اس لیے اس مقصد کو اپنانا چاہیے۔ اصل میرا یہی پیغام ہے کہ اس مقصد پر عمل ہونا چاہیے۔ حضرت بس آخری سوال بس چند لفظوں میں آپ جواب دے لیجیے کہ کیونکہ موضوع تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت، وقت چونکہ کم ہوتا ہے ہمارے پاس، ساری زندگی بھی لگے رہے، ساری زندگی بھی لگے رہے تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کی قصہ مختصر۔ تو مختصر میسج اور پیغام دے ناظرین کو کہ جس دور سے ہم گزر رہے، فتنوں کا دور ہے، ہمیں کیا، ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس دور کے اندر؟ مختصر الفاظ۔ حضرت غالباً ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے کہ عنقریب فتنے اترنے والے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مخرج منہا یا جبریل، جبریل اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے جبریل نے کہا تھا کتاب اللہ۔ رسول اکرم جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ آخر میں وہی بات وہی ہے، اس میں تو کچھ بات ہی نہیں ہو سکی۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ علماء کرام کو دستبستہ ادب کے ساتھ صد ادب کے ساتھ علماء کو گزارش ہے درس قرآن اور درس حدیث شروع کریں اور لوگوں کو قرآن مجید اور رسول اللہ کی سیرت سے روشناس کرائیں۔ انہیں مقصد زندگی کیا ہے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مثال کے طور پہ کس سے کہانیاں نہیں، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہوا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہمارے جو پیکج فضول پیکج لگتے ہیں، ہمارا جو عوام میں پیسہ جاتا ہے، میرے خیال میں اگر ہم یہودیوں کے ساتھ بائیکاٹ کر لیں اور اپنے فضول پیکج کو بچا کے اگر ہم فلسطین بھیجیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہودیوں کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں۔ یہی میرا پیغام ہوگا، علماء کرام قرآن مجید اور سیرت طیبہ سے جوڑ دیں، اور عوام سے میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں مبارک چیزوں کو لے لیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم کی سیرت پر عملی طور پہ چلنے کی، اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پہلے، اور اس کے بعد اس مبارک محنت کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر سا میسج دے ناظرین کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور کے اندر، کس کو فالو کرنا چاہیے، کس چیز کو اپنانا چاہیے، کس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہمارا مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے، یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری زندگی، گھریلو زندگی، تمام زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے معنی میں عاشق بن جائیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو ہم صحیح معنی میں عاشق نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام چونکہ اختتام کو پہنچ گیا ہمارا،
اور آپ کے سامنے گفتگو علماء کرام نے فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے ہمارے، نبی آخری رسول ہے ہمارے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے اور مقصد بھی یہی ہے۔ گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنا امام بھی مانیں، رسول بھی مانیں، مقتدی بھی مانیں، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، ہر حوالے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے تعلیمات کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر بالفرض ہم حضور علیہ السلام کے کو چھوڑ دیں یا آپ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ شروع میں حضرت میاں اشرف صاحب نے فرمایا تھا کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتھارٹی ہے ہمارے لیے، جیسے ادارے ہوتے ہیں اس میں ایک اتھارٹی قانون ہوتا ہے، ہمارے لیے قانون قرآن مجید ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہے۔ اور آخر میں بھی دو لفظوں کے اندر وہ تشریف فرمائے انہوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اگر ہم سمجھیں اور پڑھیں تو آپ کی سیرت، آپ کے تعلیمات سارے ہمارے سامنے کھل جائے گی، ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم فتنوں سے بھی، گمراہی سے، اور غلط لوگ جو اس وقت میڈیا پہ ہے، تحریراً ہے، تقریراً ہے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس کے غلط بیانیوں سے، گمراہیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مولانا سید اللہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔